बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपके साथ तीन बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ या तीन जो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहली जो डेवलपमेंट है या सबसे पहला जो क्वेश्चन है, एक जो अदारे के सरबराह हैं उन्होंने हुकूमत से फुल टक्कर लेने का फ़ैसला किया है और वो अपने स्टांस के ऊपर खड़े हैं और इलेक्शन को मुकर्ररा वक्त के ऊपर करवाने के लिए उन्होंने अब किसी भी किस्म का पहले जैसे उन्होंने हेजिटेशन जो है वो दिखाई थी, अब वो ऐसा कोई भी या ऐसा कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं हैं। दूसरी, फवाद चौधरी साहब कहाँ पर हैं, मतलब पीटीआई में हैं या फिर वो आईपीपी में हैं, यानी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर खान तरीन की पार्टी में हैं, ये भी बड़ा एक अहम सवाल है। और दो जो लीडर हैं मजीद मुस्लिम लीग नवाज़ के, उनका मुस्तकबिल क्या है, और नून लीग में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं, उसके बाद कौन से जो बड़े बड़े नाम हैं जिनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से रिमूव किया जा रहा है, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान में इलेक्शंस की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं सुल्तान सिकंदर राजा साहब, उन्होंने अब हुकूमत को फुल एंड फाइनल ये बता दिया है कि वो अब इलेक्शंस अगर अक्टूबर में इलेक्शंस कैसे होंगे, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, यानी कि अगर ये असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करती है और डिज़ोल्व होती है तो उसके बाद 60 डेज़ में इलेक्शंस करवाना आइन के मुताबिक होगा। और इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि आपके इलेक्शंस अक्टूबर में होंगे, और अगर अलग अलग यानी असम्बली की जो मुद्दत है वो पूरी होने से एक दिन पहले भी प्राइम मिनिस्टर डिज़ोल्व कर देते हैं नेशनल असम्बली को, तो फिर जो इलेक्शंस हैं वो 90 डेज़ में होंगे, और 90 डेज़ के हिसाब से ये इलेक्शंस फिर बनते हैं नवंबर में, और अगस्त 12 जो है वो असम्बली की लास्ट डे होगा, उससे पहले असम्बली डिज़ोल्व होगी। अगर नहीं होगी तो उसके बाद ऑटोमेटिकली ये डिज़ोल्व हो जाएगी। अब सुल्तान सिकंदर राजा साहब जो हैं वो इस बात के ऊपर डट चुके हैं कि वो किसी भी सूरत इलेक्शंस को अक्टूबर या नवंबर जो आइन की मंशा है उससे आगे लेकर नहीं जाएंगे, और इसमें वो आला कार नहीं बनेंगे। तो सवाल पैदा ये होता है कि कौन लोग हैं जो ये चाहते हैं कि इलेक्शंस जो है उसको आगे ले जाया जाए। इस हवाले से तीन जो कॉन्स्पिरेंसीज हैं या साजिशी जो नज़रियात हैं वो इस्लामाबाद में गर्दिश कर रहे हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहला जो नज़रिया वो ये है कि जब इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया तो उस वक्त ये इल्ज़ाम था कि इमरान खान मुल्क की जो इकॉनमी है उसको तबाह कर देगा, अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ ले आएगा, और उसके बाद इमरान खान नेक्स्ट इलेक्शन में 2/3 मेजॉरिटी के साथ हुकूमत बनाएगा, और पाकिस्तान में जो पार्लिमानी सिस्टम है इसको बदल कर जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो लाया जाएगा, और पाकिस्तान में जो यानी कि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है इसको ख़त्म कर देगा। इस प्रेशर के ऊपर मौजूदा जो पीडीएम की हुकूमत है या इसके जो इत्तेहादी हैं, इन्होंने इमरान खान को नो कॉन्फिडेंस के मामले में निकाल दिया हुकूमत से। उसके बाद ये तो यकीनन कन्फर्म था, और इमरान खान ने कुछ इनके लिए बारूदी सुरंगें भी रखी थी जो बाद में फटना शुरू हुई, और पीडीएम की हुकूमत बड़े बुरे तरीके से फंस गई कि हमने ये क्या अपने सर ले लिया है। अब क्या सवाल है, अब सवाल ये पैदा हुआ कि जब ये आ गए तो इनको कुछ गारंटीज़ मुबैना तौर पर दी गई थी कि आपके ऊपर इमरान खान के हुकूमत में जाने के बाद जो भी मलबा आएगा हम उसको समेटेंगे। इमरान खान के लिए भी इस बात को हम यकीनी बनाएंगे कि वो नेक्स्ट हुकूमत में ना आएँ, यानी कि एक तो अगली हुकूमत आपकी होगी और इस हुकूमत में भी आपको इतना वक्त ज़रूर दिया जाएगा कि आपके ये वाले जो मामलात हैं, महंगाई की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से, डॉलर की प्राइस ऊपर जाने की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से जो भी पॉलिटिकल कैपिटल आपका लूज़ होगा वो भी आपको दोबारा जो मतलब आपका अच्छा खासा इमेज बनाया जाएगा कि आपने इकॉनमी को स्टेबल किया है, आपने महंगाई बेरोज़गारी को कम किया है, आप डॉलर की प्राइस नीचे लेके आए हैं, आप पेट्रोल की प्राइस भी नीचे लेकर आए हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक थ्योरी ये है जो हुकूमत की जानिब से भी पेश की जा रही है कि अभी अक्टूबर और नवंबर इज़ बेस्ट टाइम फॉर इलेक्शंस। दूसरा,
کہ یہ یعنی کچھ ایسے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ اب بھی عمران خان کو اس طریقے سے ریموو نہیں کیا گیا یا ڈسمینٹل نہیں کیا گیا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، اس لیے مزید جو ہے وہ ان کو وقت چاہیے۔ آگے تیسرا جو سینیریو ہے جو ڈسکس کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ اب عمران خان کو گرفتار کرنا ہے، جو کہ پلان کے مطابق کرنا ہے، تو اس کے لیے حکومت یعنی پی ڈی ایم میں زرداری صاحب، نواز شریف صاحب یہ اس حق میں نہیں ہیں کہ عمران خان کے خلاف ملٹری کورٹ میں یا کچھ ایسا ہو جس کا ملبہ بعد کے اوپر سویلین گورنمنٹ کے اوپر آئے، اس لیے وہ اس سے تھوڑا سا یعنی کہ ہیزیٹیٹ ہیں وہ اس معاملے کے اوپر، اور انہوں نے مقتدر حلقوں میں یہ بات مبینہ طور کے اوپر جو رپورٹ کی جا رہی ہے کہ انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا ہے، لیکن چونکہ عمران خان کو فلی یعنی کہ ہٹانا ہے، یعنی اس طریقے سے جس طریقے سے یہ جو نگران حکومت ہے پنجاب کی محسن نقوی کی حکومت، یہ جس طریقے سے ریئیکٹ کر رہی ہے یا عمران خان کے خلاف چیزوں کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے، جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے وفاق میں وہ ایسا نہیں کر رہی۔ کیوں؟ اس کے مائنڈ میں یہ بات کہیں نہ کہیں ضرور ہے کہ ہم نے آگے الیکشنز میں جانا ہے، اگر ہم کوئی ایسا بلنڈر مار گئے تو یہ نہ ہو کہ بعد میں پھر ہماری حکومت کے لیے اور یا پھر یعنی کہ جیسے ایک پولیٹیکل پارٹی کی ہسٹری ہوتی ہے اس کے لیے بھی یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوگی کہ اگر ایک سابق پرائم منسٹر کا اس طریقے سے کوئی ٹرائل وغیرہ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک اور پلان پیش کیا گیا، وہ یہ ہے کہ 2 سال کے لیے یا غیر معینہ مدت کے لیے ایک اسٹرانگ قسم کا سیٹ اپ لایا جائے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ۔ دیکھیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہوتا ہے وہ جو مرضی بولے، جو مرضی فیصلہ کرے، اس نے بڑا کوئی بعد میں الیکشنز لڑنے ہیں یا اس نے کچھ کرنا ہے، تو اس لیے ایک ایسا سیٹ اپ لایا جائے، لیکن اس میں ڈر یہ ہے کہ پھر یہ نہ ہو کہ آپ کا جو پولیٹیکل سسٹم ایک چلتا چلاتا ہے ٹوٹی پھوٹی صحیح جو ڈیموکریسی ہے وہ ہے تو صحیح لیکن وہ بھی نکل جائے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ کوئی اس طرح کا جو ہے وہ رسک نہیں لیا جائے اور اسی کے اوپر اتفاق کر لیا جائے کہ عمران خان کو جتنا نقصان پہنچ گیا ہے اب آپ بھی اور عمران خان دونوں ایک ہی جگہ کے اوپر کھڑے ہیں۔ یہ تھا الیکشنز کے حوالے سے۔ اب بات کرتے ہیں فواد چودھری صاحب کس پارٹی میں ہیں۔ فواد چودھری صاحب کی جگہ اب ریپلیس کر دیا گیا ہے فردوس عاشق اعوان کو، وہ اب پارٹی کی ترجمان اور باقی معاملات کو دیکھیں گی، جو ذمہ داری فواد چودھری کے اوپر لگائی گئی تھی۔ اور اون چودھری نے ایک ٹی وی پروگرام میں یہ بات بولا کہ فواد ہمارا ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے فواد ہمارا ہے، کوئی فواد کہتا ہے ہمارا ہے، لیکن فواد اصل میں کس کا ہے وہ خود بتا نہیں رہا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں چلے گئے ہیں یا کوششیں کر رہے ہیں، یہ کوششیں والی جو بات ہے اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں، اور یہ پاسبلٹی بھی ہے کہ وہ واپس تحریک انصاف میں چلے جائیں، کیونکہ وہ آئی پی پی میں زیادہ خوش بھی نہیں تھے، اور اس کے علاوہ انہوں نے آئی پی پی میں جو ان کو ذمہ داریاں دی تھی وہ اس کو ادا بھی نہیں کر رہے، اور اون چودھری کہہ رہے ہیں کہ وقت بتائے گا کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں۔ اس کے بعد جو خبر ہے پاکستان مسلم لیگ نواز اپنا انٹرا پارٹی الیکشن کروا رہی ہے۔ اگر یہ الیکشن نہیں کروایا جاتا تو ان کا جو سائن ہے شیر کا نشان، لائن کا نشان جو ہے وہ الیکشن کمیشن ان سے واپس لے لیتا، اور ان کو کافی ٹائم سے وارننگز دی جا رہی تھیں، اور آخر کار کل جو ہے یہ الیکشن ہوگا، اور اس میں مفتاح اسماعیل اور شاہد حقان عباسی جو سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ، اور کچھ جو جھگڑا گروپ ہے کے پی کے سے ظفر اقبال جھگڑا، یہ جو لوگ ہیں انہوں نے تو پہلے اجلاس میں شرکت نہیں کی، امیر مقام کے ساتھ ان کے اختلافات ہیں، اور تقریباً یہ 25 کے قریب لوگ ہیں جو وہاں سے ایک فارورڈ بلاگ یا ایک بغاوت ہے مسلم لیگ نون میں، جو امیر مقام کو کے پی کے میں اس طریقے سے یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم نظریاتی ہیں اور یہ مشرف کا ساتھی تھا، ایسی بہت سارے الزامات وہ لگاتے ہیں، اور مفتاح اسماعیل اور شاہد حقان عباسی جو ہیں وہ بھی ایک ڈیفرنٹ اینگل یا ایک الگ رائے رکھتے ہیں، اوپینین رکھتے ہیں مسلم لیگ نون کے حوالے سے، اور زیادہ جو چانسز ہیں وہ سعد رفیق ان کو سینئر وائس پریزیڈنٹ اور ان کے ساتھ ایاز صادق جو ہیں ان کو ایک بڑا جو عہدہ ہے وہ دیے جانے کا امکان ہے، اور یہ جو لیڈرز ہیں ان کو مسلم لیگ نون کی جو پارٹی میں عہدے ہیں ان سے ہٹائے جانے کا امکان ہے۔ لیٹس سی دیکھتے ہیں کل یہ الیکشنز ہوں گے اور اس کے بعد کون اس الیکشن میں کیا اس کو عہدہ ملتا ہے، جبکہ شہباز شریف پریزیڈنٹ رہیں گے اس کا امکان ہے، امکان نہیں ہے 100% یہی ہے، یہ تو ہم بس خبروں کے لیے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ امکان ہے، اور جو چیف آرگنائزر ہیں وہ ڈیفینیٹلی مریم نواز رہیں گی، خبروں کی زبان میں بولیں تو امکان ہے، لیکن
بلا مقابلہ وہ رہیں گی، اور ان کے خلاف تو ظاہر ہے پارٹی میں کوئی الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، نہ لڑتا ہے، نہ پاکستان میں کوئی پارٹیز کے اندر ایسی جمہوریت یا ڈیموکریسی ہے کہ وہاں پر یہ مقابلہ ہو۔ ڈیفینیٹلی شہباز شریف پریزیڈنٹ رہیں گے، اور حمزہ شہباز جو ہیں وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ رہیں گے، مریم نواز چیف آرگنائزر رہیں گی، وہ بھی سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ تو اب تک کی جو خبریں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں۔ الیکشنز کے اوپر آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ کون سا جو ماڈل ہے اس کو اپلائی کیا جائے گا؟ اور شاہد حقان عباسی ڈیفینیٹلی یہ تو ظاہر ہے انہوں نے جانا ہے، وہ کافی ٹائم سے ایک الگ جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں، اور پاکستان میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا۔ اور ایک خبر فواد چودھری کو پی ٹی آئی میں لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے، اس کے اوپر آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اگر وہ واپس آئیں، خان صاحب کو ان کو معاف کرنا چاہیے اور واپس پارٹی میں لینا چاہیے، آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹ باکس میں جا کر ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔